اس وقت لاس اینجلس میں بگ نائٹ کا آغاز ہو گیا. انڈیا میں تو کمپلیٹ ہو گئی رات، لیکن آپ کے پاس یہ رات اب جسٹ آئی تھنک اسٹارٹیڈ ناؤ. افطار کے بعد مجلس، پھر مجلس کے بعد آپ اعمال کریں گے. تو آج کی مجلس واٹ ٹو ڈو ان دیز نائٹس، میرے 5 دن کے ٹاپک یہی کہ امام علی کی لائف سے اور ان راتوں سے ہم کو کیا کرنا چاہیے. مجلس ایک پریکٹس کا نام نہیں ہے، مجلس ایک فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، مجلس ایک چینج کا نام ہے، معرفت کا نام ہے. اور آج کی رات کہ جس کے لیے ہم مسلسل پہلی رمضان سے ویٹ کر رہے ہیں، یہ رمضان کا وہ پیک ہے کہ سیکنڈ عشرے میں جو یہ 10 ڈیز گزر رہے، 11 رمضان سے 20 رمضان تک، آج 18 رمضان کا روزہ گزر گیا. کل کا ایک دن ہے، پھر پرسوں کا ایک دن، پھر 21 رمضان سے لاسٹ عشرہ شروع ہوگا. فرسٹ 10 ڈیز آف رمضان جو ہے وہ رحمت کے، اللہ نے اس مہینے میں اس کو ڈیوائیڈ کیا 3 حصوں میں. فرسٹ 10 ڈیز رحمت، بلیسنگ، اینڈ سیکنڈ 10 ڈیز مغفرت کے، سوری کے، اور لاسٹ 10 ڈیز آخرت کے، لائف آفٹر ڈیتھ. یہ چیزوں کو مانگنا ہے. فرسٹ 10 ڈیز آپ نے بڑے آرام کے ساتھ گزارے، اہلے میں سب نے روزے رکھے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب 11 رمضان آئی، کیا ہم کو یہ فکر ہوئی، کیا ہم نے یہ سوچا کہ میرے فرسٹ 10 ڈیز کے روزے ایکسیپٹ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہم کتنا ایزی لے کے اپنی لائف کو گزار رہے ہیں، کتنا آرام سے لائف کو گزار رہے ہیں. وی آر ناٹ تھنکنگ سیریسلی. ہم نے اسلام کو گرانٹیڈ لیا. ہم یہ سمجھ رہے کہ اگر میں روزے رکھ رہا ہوں، لاس اینجلس میں رکھو اور نیو یارک میں رکھو، انڈیا میں رکھو، پاکستان میں رکھو، کہیں رکھو، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اف آئی فاسٹ، اس کا مطلب ہے کہ 100% وہ اللہ کے پاس ایکسیپٹ ہو رہا. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. آئی ایم ویری اوپن اینڈ ویری آنیسٹ ود یو. یہ اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا روزہ ایکسیپٹ ہو گیا. اگر روزہ ایکسیپٹ ہو گیا تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ امام علی کا کرم ہے کہ جو ہمارے اگر روزے ایکسیپٹ ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی روزہ نہیں رکھے، کوئی نماز نہیں پڑھے. آپ عبادت کرو، آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس حکم کیا ہے؟ دعا کرو کہ پروردگار پلیز ایکسیپٹ مائی روزہ، پروردگار یہ میری عبادت کو تو قبول کر لے. اگر تم دعا نہیں کرو گے اور تم یہ گرانٹیڈ لے کے رہو گے روزے کہ میں تو صبح سے شام تک فاسٹنگ کر رہا، اب میرا تو 100% اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دا بلیسنگ. نو، یو ول گیٹ دا بلیسنگ، لیکن کب آئے گی؟ اگر تم دعا کرو گے، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، اگر اللہ کی بارگاہ میں اسٹارٹ کرائنگ، اس لیے کہ یہ سیرت معصومین ہے. تو اسی رمضان کے لیے یہ رات، آج کی جو نائٹ ہے نا، یہ بگیسٹ نائٹ آف دا فرسٹ بگیسٹ نائٹ آ گئی ہماری. ہو سکتا ہے آج کی رات تمہاری ساری ڈیسٹینی بدل جائے. آج کی رات تمہاری لائف میں جتنے آبسٹیکلس ہیں، جتنے ہرڈلس ہیں، تم اس رات کو تم دور کر سکتے. تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے، تم اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکتے. تم 1 سال سے ویٹ کر رہے اس رمضان کے لیے، اور رمضان جب سٹارٹ ہوا تو ہمارے دل کو یہ سکون ہوا کہ چلو اللہ کے رحمت کا منتھ آ گیا، اللہ کی بلیسنگ کا منتھ آ گیا. اللہ ہمارے اوپر بلیسنگ کرے گا، 100% کرے گا بلیسنگ، 100% اللہ کی رحمت آئے گی. لیکن کس کے لیے آئے گی؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی. کس کے لیے آئے گی؟ جو محبت علی رکھ کر ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے گا. دوستو، ہم کس انداز سے آج دعا کر رہے ہیں. یہ رات 6-7 آورس کی یا 8 آورس کی نائٹ نہیں ہے. یہ رات، آج کی جو رات ہے، وہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ معصوم امام بول رہے کہ آج کی رات اپروول ہوتا. آج کی رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے پاس سے ملائکہ، اینجلز کا نزول ہوتا اور وہ لوگ آتے. میں آپ اپنی لینگویج میں بول رہا، اپنی لینگویج میں بول رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا. وہ فائلز کو لے کے آتے کہ فلاں مومن کو یہ دینا ہے، فلاں عورت کو یہ دینا ہے. اگر تم کو کمنگ ایئر میں جو رحمت تمہارے گھر میں آنے والی ہے، کمنگ ایئر جو تمہارے دعائیں قبول ہونے والے، کمنگ ایئر تو جو تم کو بونس ملنے والا ہے، کمنگ ایئر جو تمہارا رزق کھلنے والا ہے، کمنگ ایئر اگر خدا نہ خواستہ تم کو بیماری میں آنے والی ہے تو وہ بھی لکھا جائے گا. اگر کمنگ ایئر میں تمہاری موت آنے والی ہے وہ بھی لکھا جائے گا. کمنگ ایئر میں تم اگر حج، عمرہ اور زیارت پہ جانا چاہتے وہ بھی لکھا جائے گا. اینڈ اٹ آل کمز ٹو امام زمانہ. اس لیے کہ یہ جو ملائکہ کا نزول ہوتا، یہ جو اینجلز آسمان سے زمین پر آتے، وہ اپنے دور کے حجت کے پاس آتے، مولا کے پاس آتے، فرزند زہرا کے پاس آتے، اور آ کے لٹرلی امام اس کو اپروو کرتا. اور امام اپروو کرنے کے بعد 23 رمضان کو وہ امپلیمنٹ ہوتا کہ اب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. لیکن کئی چیز ہم بدل سکتے اپنے اعمال سے.
دعائیں کر کے آنے والی مصیبت کو ٹال سکتے، دعائیں کر کے موت کو دور کر سکتے. ایون تمہاری موت بھی لکھی ہوئی ہے. کتنے ایسے اعمال ہیں، انشاءاللہ یہ 5 ڈیز میں بتاؤں گا کہ ایسے ایسے اعمال ہیں کہ اگر تم وہ اعمال کرو گے تو تمہاری موت جو لکھی ہوئی ہے وہ موت بھی ٹل سکتی. تمہارے اوپر کوئی خدا نخواستہ مصیبت آنے والی ہے تو وہ مصیبت بھی ٹل سکتی ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ یو ہیو ٹو پرے. اور آج کی رات اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے. آپ انصاف سے بولو، ہول ایئر ہم نوک کرتے اللہ کے دروازے کو. We just knock the door of Allah and we say کہ اللہ پلیز اوپن the door for me. ہم بولتے ہیں اللہ پلیز اوپن the door, please open the door. I want this. رحمت کے لیے ڈور نوک کرتے ہو، تھرسڈیز کرتے ہو، شب جمعہ میں نماز کے بعد، رات میں شب نماز کے بعد یہ کرتے ہو نا، بولتے ہو نا اللہ پلیز میری یہ دعا یہ دعا یہ دعا. ہول ایئر وی ناک دا ڈور. آج کی رات ٹونائٹ اللہ ساری رحمت کے دروازوں کو کھول کے کہہ رہا ہے، اے میرے بندے یو آسک می واٹ ایور یو وانٹ، یو آسک می، جو تمہیں چاہیے میں دینے تیار. مانگو تو، مانگنا کیسے، ہاؤ ٹو آسک اللہ، وہ آج کی بات. آج کی رات جب تم اعمال کرو گے، جو اعمال تمہاری کتابوں میں وہ اعمال ضرور کرو. قرآن کا عمل کرو، ساتھ ساتھ سورہ خل سے نماز پڑھو، بات کی چھوٹی دعا پڑھو، قرآن کے تینوں سورہ پڑھتے پڑھو، دخان، روم اور عنکبوت، جوشن کبیر پڑھو. لیکن اس کے ساتھ ایک دعا، when you start your amal tonight، جب تم مصلی پہ جانا، فرسٹ تھنگ جو کرنا، پہلی چیز صدقہ دینا. کوئی بھی صدقہ، ایک روٹی دو، ایک سینٹ دو، $1 دو، لیکن دو. when you give، تمہارے لیے ڈورس ایسے اوپن ہوں گے. تم مصلی پہ آج کیوں جا رہے؟ why are you going to مصلی کیوں جا رہے؟ why are you going؟ just to pray اللہ. آج کی رات important night. You want something, right? You have got 1,000 wishes in your mind, 1,000 wishes کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. You ask anything. کوئی مشکل نہیں. اللہ بولتا کہ اب میں ایک دعا دیتا ہوں آپ کو، ابھی دعا بتاؤں. اللہ بولتا کہ تمہاری اگر حاجات، تمہاری wishes، drops of rain water. Can you imagine? Drops of rain water. You cannot count drops. کتنے انچ بارش ہوئی وہ بتا سکتے تھے. ڈراپس آف واٹر کتنے آسمان سے آئے تم نہیں بتا سکتے. یہ اللہ کا رسول کہہ رہے. کب کہہ رہے؟ اللہ کا رسول مکے میں مقام ابراہیم کے پاس عبادت کر رہے اللہ کی. اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ایک دعا بھیجی. He sent one دعا and he said Jibreel go and give it to my Habib. ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے آئی دعا. یہ وہ دعا ہے، مشہور دعا جو ایوری منتھ if you recite 13, 14, 15th of every month and in Ramzan 13, 14, 15 every month 13, 14, 15 you just recite and see the result. You recite that dua. یہ دعا ڈائریکٹ اللہ نے اللہ کے رسول کو بھیجی. اس دعا میں کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے نام ہے. only Allah's names. یہ جوشن کبھی نہیں. ابھی بتاؤں گا کون سی دعا. اس کے دعا کا فائدہ بتاؤں، بینیفٹ بتاؤں کہ کیا بینیفٹ ملے گا یہ دعا پڑھو گے. You cannot imagine. See, one dua can change the destiny tonight. Only one dua. لیکن if you recite from here, from your heart, not from your tongue. یہاں سے اگر تم پڑھو گے، I'm telling you, your life will change. جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلس ہیں، جتنے ہرڈلس ہیں لائف میں، جتنی رکاوٹیں، you just recite with your heart and see. روتے ہوئے پڑھنا، گریا کرتے ہوئے پڑھنا. یہ وہ دعا ہے اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا، جس کو ابو جہل اور ظالم ابو لہب ظالم نے صادق کہا ہے. ابو جہل جیسا ظالم نے کہا کہ ہی از آنیسٹ. ان سے بڑا کوئی آنیسٹ نہیں. ابو جہل بولتا تھا، یہ دشمن رسول تھا. He always used to say
کہ he is the only honest person on this earth. اتنی تعریف کرتا ہوں. وہ رسول جس کو ابو جہل نے honest کہا ہے, وہ رسول بولے کہ آج کی رات کے لیے دعا نہیں ہے, 13, 14, 15 کے لیے. But I'm telling you, recite the dua tonight also. Hardly takes 20 minutes. But this 20 minutes can change your life. Why I'm telling you to recite tonight? آج کے اعمال میں نہیں ہے یہ دعا. اسی لیے بول رہا کہ یہ دعا سے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ دعا پڑھنے سے تمہارا رزق ہوتا ہے. یہ دعا پڑھنے سے تمہارے اوپر رحمت آتی ہے. یہ دعا پڑھنے سے تمہارے وشز پورے ہوتے ہیں. اگر کسی کو ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے, کسی کی میرڈ لائف کا پرابلم ہے, کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کے رزق کا پرابلم ہے, خدا نخواستہ کسی کی بیماری کا پرابلم ہے, کسی کو سٹریس ہے, کوئی دعا ہو, کوئی حاجت ہو, اینی تھنگ, بٹ کنڈیشنز اپلائی. وہ ابھی کنڈیشنز بولوں گا. میں تیز پڑھ رہا, آج 45 منٹ 45 منٹس پڑھوں گا بس. کل سے انشاءاللہ 1 گھنٹہ پڑھوں گا, آج 45 منٹس. میری بھی بیک ٹو بیک مدرسے چل رہے ہیں. الحمدللہ 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 الحمدللہ. سنس لاسٹ ایوننگ میں کنٹینیوس مدرسے پڑھتے ہوئے اب تک پہنچے. الحمدللہ یہ 5th یا 6th مجلس ہے میری. دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں پڑھ کے آ رہا. ہاؤ اٹ لکس نا. کویت میں پڑھا, لنڈن پڑھا, مینچسٹر پڑھا, 1 گھنٹے کے گیپ سے. اس کے بعد اٹلانٹا گیا, and now I'm in Los Angeles. امام علی نے اپنی لائف میں مولا کی زندگی کا مشہور واقعہ مدینہ کا کہ ایک وقت میں 40 انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا تھا مولا نے, 40 انویٹیشنز, اور 40 جگہ گئے تھے اور کھانا کھایا تھا. رائٹ, مشہور واقعہ نہیں پڑا. جب علی 40 جگہ جا کے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے تو ذکر علی 40 جگہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. جسٹ امیجن واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ اتنا بڑا کمال ہے, یہ کرشمہ ہے مولا علی کے ذکر کہ ساری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے, سب کرونا وائرس کے ڈر خوف سے کہ یہ وائرس ہمارے گھر میں نہ آ جائے, یہ وائرس ہمارے پاس نہ آ جائے. پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوگی, لیکن ذکر علی لاک ڈاؤن ہوا, ذکر حسین لاک ڈاؤن ہوا نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ ذکر وہ پاور ہے, یہ ذکر میں وہ طاقت ہے. یو پیپل اللہ کی کہ ماشاءاللہ آپ بہترین اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ذکر امام کر رہے ہیں. اللہ یہ مجلس کرانے والی مومن فیملی کو سلامت رکھے, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کے رزق میں برکت دے, ان کے مرحوم کے شوہر کے درجات بلند کرے. لیکن آپ سوچو کہ مولا علی کا ذکر لاک ڈاؤن نہیں ہے. یہ وہ دعا میں آج آپ کو رات میں دے رہا, if you recite, تمہاری لائف بدل جائے گی. کوئی ایشو ہے تمہارا, any issue of yours, یہ دعا سے آج کی رات پورا ہو سکتا ہے. جو قرآن کے آپ کے اعمال ہے وہ اعمال ضرور کرو. میں کوئی اعمال کو نہیں بول رہا یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ نہیں بول رہا. جو کتاب میں جو بک میں لکھا ہوا جو ایوری ایئر تم اعمال کرتے ہو وہی اعمال کرو. میں 1 یا 2 چیزیں ایکسٹرا دے رہا ہوں آج کے اعمال میں. when you start your اعمال, پہلی چیز جو تم کرنا وہ صدقہ دینا. اس کے بعد تم اگر کسی سے ناراض ہے, اگر تمہارے ٹرمز کسی سے نہیں ہے, تمہارے ریلیشن شپ میں تمہارے بھائی سے, تمہاری بہن سے, تمہارے کزن سے, تمہارے نیویو سے, تمہاری نیس سے, کسی مومن سے, اگر تمہارے ریلیشن شپ بریک کر دیا تم, پلیز غور سے سنو. اگر آج اف یو وانٹ کہ تم اتنی محنت کر کے لاس اینجلس اتنا لمبا روزہ رکھ مجلس کر کے آج کی رات میں اعمال کرو گے, لاکھ بار خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے. اگر اللہ بولتے کہ I'm not going to accept your praise, تو آپ کا کیا حل ہوگا؟ how you will feel. خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ اللہ بولتے no I'm not going to accept your praise. آپ پوچھیں گے why you are accepting for him, why not me? اللہ بولے گا یہ ریزن ہے, that's why I'm not accepting. اب وہ بتاؤ ریزن کیا ہے؟ کہ بیکاز تم اپنے کزن کے ساتھ تم بات نہیں کر رہے, تم خط رحم کر رہے. اگر تم آج صلہ رحم کر کے آؤ گے because you are coming to me and saying I'm sorry. ہر بندہ آج جا کے سوری بول رہا اللہ کو. آج کی رات گناہ کی معافی کی رات ہے.
Everybody is saying sorry, 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 Allah, I'm sorry, Allah, I'm sorry. बोल रहे, बोलना भी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए. आज सॉरी की रात. लेकिन अगर जो मेरा कजन मुझे सॉरी बोल रहा है, I'm saying no, I don't want to see you. I don't want to see your face. मेरा कजन है, मेरे रिश्तेदार में जनरल बात कर रहा. अगर बोल रहा, इफ बोल रहा, अगर किसी के कजन, किसी से नीस, किसी नेव्यू, किसी ब्रदर, किसी सिस्टर, किसी अंकल, किसी आंटी से तुम्हारे टर्म्स नहीं है और तुम बड़े आराम के साथ आज 19 की रात, ब्लेसिंग की रात, हम मजलिस करेंगे, मातम करेंगे, जाएंगे मुसल्ले पे, अल्लाह से बोलेंगे अल्लाह प्लीज, व्हाट डू यू थिंक? अगर नहीं दिया तो खुदा ना खास्ता नहीं मिला तो क्या करने वाले? हु इज गोइंग टू हेल्प यू? ये रात फिर आएगी वापस. दिस नाइट विल कम आफ्टर 1 year. एक रात के बाद ये रात आएगी. तो उसके लिए आप क्या करना? व्हाट यू हैव टू डू? सबसे पहले इसलिए कि ये रात को तुम कहोगे या सरियल रजा, या सरियल रजा, अल्लाह तू सबसे जल्दी राजी होने वाला है. दुआ कुमैन में बोलते हो कि अल्लाह तू सबसे जल्दी राजी होता है. हम तो बोल रहे हैं कि अल्लाह तू राजी होता है. अल्लाह पलट के पूछता, अल्लाह ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द सेम थिंग फ्रॉम अस. अल्लाह पलट के पूछ रहा, मेरे बंदे तुम कितने लोगों से राजी हो? मैं हाथ जोड़ के बोल रहा. आज मैं पहली दफा आपके इमाम बारगाह में पढ़, लास्ट ईयर भी मैं लॉस एंजलिस में था, जाफिया सेंटर में, ये दिनों में. आज मैं पहली दफा आपके पास है. मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर इफ बोल रहा, इफ, डोंट मिसअंडरस्टैंड. औरत हो, मर्द हो, लड़की हो, लड़का, सबको बोल रहा, ट्राई करो. अगर बोल रहा, अगर तुम्हारे ताल्लुकात किसी के साथ नहीं है तो ये बेहतरीन मौका है दोस्तों, ये बेहतरीन मौका है. अल्लाह ने हमको ये बेहतरीन गोल्डन चांस दिया कि माह रमजान में ये रात को रख कर परवरदिगार ने हमको हमारे लिए एक रहमत भेज दी कि अभी भी चांस है. स्टिल यू हैव चांस. तुम्हारी सारी दुआओं को मैं कबूल करूंगा, लेकिन तुम एक मेरा काम करो. अल्लाह बोल रहा मेरा काम करो. क्या काम करो मेरा? तुम किसी अपने रिश्तेदार से जिससे तुम नाराज हो, जाके उससे मेरे लिए मिल लो. तुम ये घबराओ मत कि तुम्हारी इज्जत जाएगी. ये मत सोचो कि अगर तुम जाने से जो तुम्हारी इज्जत है वो माशरे में, सोसाइटी में, समाज में कम होगी. इज्जत का देने वाला सिर्फ अल्लाह, गुनाहों पे पर्दा डालने वाला सिर्फ अल्लाह. ये याद रखो, सिर्फ वो डालेगा, वो तुमको इज्जत देगा. मेरी ख्वाहिश है कि अगर तुम आज के अमाल कबूल कराना चाहते, मैं तो खत रहम पे नहीं पढ़ा, सिले रहम पे नहीं पढ़ा, मैं तो खाली बीच में बात आ गई तो बोल रहा हूँ. अगर तुम अमाल कराते, अगर तुम अमाल को एक्सेप्ट करवाना चाहते अल्लाह के पास, डू दिस. उसके बाद जाओ मुसल्ले एंड देन से, परवरदिगार मैंने अपने तेरे उस बंदे को मैंने माफ किया, मेरी गलती नहीं थी, मेरा मिस्टेक नहीं था, बट स्टिल व्हाई आई सेड सॉरी टू हिम, जस्ट बिकॉज तेरे लिए मैंने किया, फॉर यू. जब बंदा जाके अल्लाह को बोलता कि मेरे मालिक मैंने सिर्फ तेरे खातिर ये काम किया, इसलिए कि तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे हैप्पी हो जा, तो दोस्तों याद रखो तुम्हारी ज़बान से जुमले निकलेंगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा. आज की रात को डोंट वेस्ट योर नाइट. ये रात फिर वापस नहीं आएगी. ये रात इतनी इंपॉर्टेंट है. और जब तुम अमाल शुरू करना तो अमाल कैसे शुरू करना? जो तुम्हारे पास दुआएं हैं वो दुआ पढ़ो, जो रोज़ पढ़ते हो पढ़ो, जो अमाल में लिखा है वो सब पढ़ो. लेकिन मैं 2 या 3 नमाज दे रहा आपको. यू स्टार्ट योर अमाल टुनाइट विद 2 रकात शुक्र नमाज. पहली चीज जो आप पढ़ेंगे सदक़े के बाद, वो रिश्तेदार के हक को अदा करने के बाद, पहली चीज जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? 2 रकात शुक्र की नमाज, थैंक यू की नमाज. थैंक यू. 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ शुक्र लिल्लाह, शबे कदर कुर्बत. वाई विद शुक्र? मासूम इमाम बोल रहे कि जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते तो अल्लाह तुम्हारी नेमत को बढ़ा देता. शुक्र इज थैंक यू इसलिए बोलना है, लिसन प्रॉपर्ली, थैंक यू इसलिए बोलना है कि अल्लाह ने ये रात हमको दी. हो सकता मैं बीमार हो जाता, हो सकता मेरी तबीयत खुदा न खास्ता खराब हो जाती, हो सकता मैं ये रात में नमाज नहीं पढ़ सकता, हो सकता ये रात में मैं इबादत नहीं कर सकता. ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग की रात मेरे हाथ से चली जाती. तो तुम थैंक यू सिर्फ इसलिए बोलो कि अल्लाह यू हैव गिवन मी चांस, यू हैव गिवन मी तौफीक कि आज की रात में तेरी इबादत कर सका,
آج کی رات کو میں تیری بارگاہ میں دعا مانگ سکا، اس لیے کہ دوستو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دعا کرنا چاہتے، جو نماز پڑھنا چاہتے، جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے، لیکن بیچارے وہ مجبور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیڈ کے اوپر ہے، کوئی پریشان ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ شکر ادا کرو، say just thank you when you start your amal, just say 2 رکعت نماز and say thank you to your Allah کہ اللہ you have given me this night۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب تم اس طرح دعا کرو گے تو اللہ تمہاری رحمت کے دروازوں کو کھولے گا۔ معصوم امام کہتے ایک دفعہ تم اللہ کا شکر ادا کر لو، اللہ تمہاری رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی۔ ویری گڈ، ایٹ لیسٹ آپ لوگ سن رہے، آئی ایم ہیپی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ سن رہے نہیں سن رہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ تو 2 رکعت شکر کی نماز سے آج کی رات کیا عمل شروع کرو، اس کے بعد کیا کرنا؟ 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز پڑھنا، اس لیے کہ آج کی رات شب قدر کی جو رات، نائٹ آف شب قدر، دس نائٹ بلانگس ٹو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، فرزند زہرا کی رات۔ شب قدر میں اعمال کی قبولیت امام زمانہ کے اپروول پہ، اور کل کی صبح ٹماروز نائٹ ان لاس اینجلس ایک پاسبلٹی ہے کہ میرے مولا کا ظہور ہو جائے۔ میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، مولا کے ظہور کے 4 ڈیٹس بتائے گئے، ایک 15 شعبان 15 شعبان جو گزر گئی، ایک 23 ایک شب قدر کی صبح، یا either 19 either 21 اور 23۔ ایک شب قدر امام کے ظہور کی 2 ڈیٹ ہے۔ 3rd ڈیٹ جو بتائی گئی 25 ذیقات، 11th منتھ، لونار 11th منتھ جو آنے والا ہے۔ اس کے بعد محرم کی 10 تاریخ عاشورہ۔ یہ 4 ڈیٹس ہیں۔ میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، I'm not fixing any date۔ میں اگر ڈیٹ فکس کروں تو میں جھوٹا ہوں، کاذب ہوں، لائر۔ امام کی ظہور کی ڈیٹ کوئی فکس نہیں کر سکتا، لیکن ایک پاسبلٹی ہے، 1% چانس ہے۔ That's why we are saying after reciting dua faraj we are saying assa 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 alajal alajal alajal۔ what does it mean؟ کیا مطلب اس کا؟ کہ مولا آئیے رائٹ ناؤ، رائٹ ناؤ آپ ظہور کرو مولا۔ یہ دعا آج رات میں کرو۔ تو 2 رکعت میں بہت سمپل عمل دے رہا آج کی رات میں۔ 2 رکعت ریسائٹ نماز نیا بھی میں نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت سلامتی ہے امام زمان۔ اس نماز کا بینیفٹ بولتا آپ کو کیا، اس نماز کا آپ کو فائدہ بتاتا کہ فائدہ کیا ہوگا، تم کو بینیفٹ کیا ہوگا۔ دوستو یہ دنیا کا دستور ہے۔ لاس اینجلس میں آپ کہیں جاتے ہیں، کسی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، نئے آدمی، آپ نے اس کو دیکھا، کہا یہ بڑا مومن، اس نے کہا آپ کو کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب اس نے کہا آپ کو سلامت رکھے تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ بھی اس کو پلٹ کے بولتے اللہ تم کو بھی سلامت رکھے، بولتے ہو؟ ایسا تو نہیں کرتے کہ کوئی تم کو دعا دے سلامتی کی اور تم منہ پھیر کے چلے جاؤ، ایسا تو نہیں کرتے، یہ ایٹیکیٹ نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو بولتے یار اس کے پاس تو ایٹیکیٹ ہی نہیں، اخلاق ہی نہیں۔ جب بھی کوئی دعا کرتا تمہارے لیے، تم بھی پلٹ کے، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا، سب کو سکھا جاتا، تم بھی پلٹ کے بولتے گاڈ بلیس یو، تم بھی پلٹ کے بولتے اللہ تم کو سلامت رکھے، بولتے ہو؟ اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے، سینٹر پوائنٹ ہے اخلاق کے۔ ان کے اخلاق کی طرف سے، ان کے ایٹیکیٹ کی طرف سے، ان کے گڈ بیہیویئر کی طرف سے اسلام پروپوگیٹ ہوا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا، سورڈ سے نہیں پھیلا، بلکہ کیریکٹر آف محمد اور آل محمد سے پھیلا۔ نعرہ حیدری یا علی۔ یہ میسیج ہے ہم سب کے لیے۔ اگر ہم جس علی کو مانتے ہیں ان کے اخلاق تھے، جس کی وجہ سے آج ہم مولا علی کا اخلاق مشہور ہے۔ ہمارے پاس کتنے اخلاق ہیں؟ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ؟ ہمارا بیہیویئر دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر کوئی مومن، کوئی غریب، کوئی پور مین، رشتہ دار مومن آتا ہے پور، ہم اسے بات کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سٹائل ہے، ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا ایک ایگو ہے، میرا ایک سٹیٹس ہے لاس اینجلس میں اس غریب آدمی سے بات کروں گا؟ یہ چیز کو چھوڑو شب قدر میں۔ یہ تم اپنے سٹیٹس کو لے کے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو لے کے آج رات میں اللہ کے پاس جاؤ گے؟ اللہ سے بڑا کسی کا ہے سٹیٹس؟ ہی از اے کریٹر، ہی از اے کریٹر، رب العالمین ہے وہ، رب العالمین۔
سارے گلیکسیز ہر چیز کا کریٹر, اس کے پاس ہم جا رہے سب سے بڑے گناہگار, ہم جا کے بول رہے اللہ پلیز فارگیو می, اللہ بولے گا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, I don't want to see you, I don't want to listen you. اگر خود لاکھ بار خدا نہ خواستہ اللہ بولے گیٹ آؤٹ, تو کوئی دوسرا دروازہ ہے کیا آل محمد کیا مولا قبول کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے ایٹیٹیوڈ کا چیک کرو, اپنے بیہیویئر کا چیک کرو, اس کے بعد آج کی رات کی بلیسنگ لے لو. بلیسنگ اوپن ہے, فری ہے بلیسنگ, there is nothing, کوئی ہڈلس نہیں ہے. اللہ کے پاس جانے, پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو, اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوئی والس نہیں ہے, کوئی ہڈلس نہیں ہے, کوئی آبسٹیکلس نہیں ہے, بالکل اوپن ڈور ہے. صراط مستقیم ہے. ابھی وہ انگلش اسپیک کرنے کا مولا علی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ھذا صراط مستقیم, علی کا راستہ صراط مستقیم ہے. کوئی بیچ میں ہڈلس ہے, کوئی دیواریں ہیں, کچھ نہیں. یہ جو دیواریں, جو والس ہیں نا, یہ ہمارے گناہوں کے والس, جو میں نے گناہ کرا. کون سے گناہ؟ ایک ہی گناہ کی طرف اشارہ کر, آج کی رات آج تم کو معاف کروانا, جو تمہارے رشتہ دار کا حق ادا کرو, ایک مومن کا حق ادا کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے لیے راستے ایسے اوپن ہوتے ہیں. ایوری ڈے ان دا مارننگ فجر پریئر پہ بولنا 36 ٹائمز پڑھنا, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو میرے لیے ویوز بنا, راستے بنا. اگر کوئی ایوری ڈے فجر کی نماز کے بعد 36 ٹائمز پڑھے گا تو اللہ دیوار میں سے رزق دیتا. پورا لاس اینجلس کا رزق نہیں ہوگا, تمہارا رزق کھلا ہوگا. If you do this amal what I'm saying, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو اللہ کیا بول رہا؟ جا کے 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھنا, جسٹ 2 رکعت نماز, اور امام سلامتی ہے امام زمانہ. یہ نیت کرنا کہ میں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ نماز پڑھتا ہوں, شب قدر قربت. میں نے پوری جگہ بتایا یہ نماز. کیوں؟ اگر تم نے آج یہ 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھی, you believe me, تمہاری نماز لاس اینجلس میں ختم ہوئی. نماز کے بعد بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ والے. ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا, یہ بولنا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پر. یہ دعا کرو کہ پروردگار او مائی گاڈ, او مائی اللہ, او مائی لارڈ, پلیز تو اپنے محبوب بندے کو, اپنی آخری حجت کو, رحمت کو سلامت رکھ, فرزند زہرا کو سلامت رکھ. یہ دعا کرو. جب تم دعا کرو گے, جسٹ لسن پراپرلی, جب تم دعا کرو گے, زمانے کا امام ایسے پلٹ کے دیکھے گا, تم ایک گلانس بھی دیکھ لے مولا, فریکشن آف سیکنڈ بولتا ہوں میں, فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی دیکھا میرا مولا, تو میری تو تقدیر بدل جائے, میری ڈیسٹینی بدل جائے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں, میرا چہرہ ایسا نہیں ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھے میں گناہگاروں کا گناہگار ہوں, سب سے بڑا گناہگار ہوں اللہ کی بارگاہ میں, سب سے زیادہ گناہ میں نے کیے, سب سے بڑا گناہگار, لیکن میرا مولا ایک دفعہ مجھے دیکھ لے. یہ شاعر کہتا ہے شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے, یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. You understand what I say? پوئٹ کہتا ہے یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. بدلو تقدیر کو آج کی رات, یہ رات رکھی گئی ہے تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے. اور اگر آپ سوچو, اگر میرے جملے غور سے سننا, اگر آج میرا مولا فرزند زہرا, فرزند امام علی, میرا امام زمانہ آج تم کو دیکھ کے بول دے آج کی رات کہ تو نے میرے لیے نماز پڑھی, میری سلامتی کے لیے, اور اگر امام بول دے اللہ تو اس کو بھی سلامت رکھ. جسٹ امیجن اگر امام زمانہ انشاءاللہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی زبان سے میرے لیے یہ جملہ نکلے کہ اللہ اپنے اس بندے کو, میرے چاہنے والے کو تو سلامت رکھ. تم خود بولو, کیا یہ کرونا وائرس تم کو کچھ افیکٹ کرے گا یا کوئی بیماری آئے گی؟ امام اگر بولتے سلامت تو آئندہ شب قدر تک you are protected. محمد وآل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل. نعرہ حیدری. بہت سمپل چیز دے رہا آپ کو, ویری سمپل. تھوڑی سی اویئرنیس کو پیدا کرو, ایک ریولیوشن لاؤ. امام علی کا شیعہ ریولیشنری ہونا, ڈم نہیں ہونا. امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے, امام علی کو ریولیشنری شیعہ چاہیے. ریولیوشن کا مطلب یہ نہیں کہ تم گن لے کے باہر ہو, نو. تمہارا ریلیجن پیسفل ریلیجن, ہم حسین کے ماننے والے, جو سیویئر آف ہیومینٹی ہے,
ہمارا میسج پیس کا میسج ہے. ہم کنڈیم کرتے ٹیررزم کو, ہم صرف پیس کی بات کرتے, اونلی پیس. اس لیے کہ اسلام کا میسج پیس کا میسج ہے, ہمارے رسول کا میسج پیس کا میسج ہے, امام علی کا میسج صرف پیس کا میسج ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے؟ اگر امام ایک وقت بول دے تم کو کہ مولا اللہ تو اس کو بھی پروٹیکٹ کر, اس کو بھی سلامت ہے, تو آپ خود ایمان سے بولو. میرا مولا اگر بول دے مجھے کہ اللہ اس کو سلامت ہے, تو کوئی بیماری آئے گی, موت آئے گی یہاں تک اور ٹل جائے گی, اللہ تم کو زندگی دے دے گا. اس لیے کہ حجت خدا نے تمہاری دی. تو 2 رکعت نماز آج کی رات, ڈونٹ مس دس پریئر. اور یہ نماز کو ہیبٹ بنا لو, یہ نماز کی عادت ڈالو. ایوری ڈے تمہاری نمازوں میں یہ 2 رکعت نماز رہنا, شکر کی نماز رہنا ایوری ڈے, اور سلامتی امام زمانہ کی. اس کے بعد دیکھو تو لاس اینجلس میں تم ایسا گرو کرو گے, لاس اینجلس میں تمہارے گھر پہ ایسے. کل انشاءاللہ کچھ دعائیں بتاؤں گا, اور کل 1 گھنٹے کی تقریر کروں گا تو اس میں دعائیں بھی بتاؤں گا. تو لاس اینجلس میں تمہارا بزنس ایسا گرو کرے گا, تمہاری لائف سے ہرڈلز ختم ہو جائیں گے. دیکھیے ہرڈلز آئیں گے, 100% آئیں گے بھی, اور جائیں گے بھی مولا ہی کے حکم سے. بٹ اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ تو ایسے دیواریں بنتے جائیں گے, تمہارا راستہ بند ہو جائے گا. یہ ذہن سے نکال دو کہ تم کرونا وائرس سے, کووڈ-19 سے تم بچے ہوئے بیکاز یو آر ان لاک ڈاؤن. نو 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 نو, لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچے ہوئے نہیں ہیں, فرزند زہرا کا کرم ہے اس لیے بچے ہوئے, امام زمانہ کا کرم ہے اس لیے بچے, بی بی زہرا کی دعا تمہارے ساتھ اس لیے بچے. وائرس نہیں بچا, تم لاک ڈاؤن نے نہیں بچایا. اتنے ڈیتھ ہو رہے, میری ڈیتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ مولا نے بچا لیا کہ ابھی ذکر حسین کرو. ابھی اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ سب سے بول رہا ہوں, یہ اتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے آج, یہ رات کو کیش کرو, کیش کرو, کیش کرو, کہ تمہاری ساری اب تک جو لائف کے جو رکے ہوئے دعائیں, رکی ہوئی رحمت ہے جو تمہارے پاس آنا تھا بٹ میرے گناہ کی وجہ سے نہیں آئی, تو اس رات میں تم معافی مانگو. یو ہیو ٹو سے. میں ایک دعا جو دینا چاہ رہا تھا, خالی دعا کی ہیڈنگ دے کے جاتا, اس کی ڈیٹیل کل بتاؤں, اس لیے کہ وقت نکلتے گیا. وہ دعا پہلی چیز اس میں کیا ہے, اللہ کے رسول بول رہا, میں نہیں بول رہا, کہ اگر تمہارے وشز ڈراپس آف رین واٹر کے تو پورے ہوں گے. اس کے بعد کیا کہا, لیوز کے برابر, پتوں کے برابر, جو کاؤنٹلیس, اتنے کاؤنٹلیس تمہارے وشز ہیں وہ پورے ہوں. اس کے بعد کہا ریت کا ذرہ, سینڈ کا ذرہ, جو بعض وقت نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا, اتنی بھی اگر تمہاری دعائیں. اب سوچو یار میں کیا بول رہا ہوں, یہ میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا, کہ میرے چاہنے والوں, میرا کلمہ پڑھنے والوں, علی کی محبت کا دم بھرنے والوں, مولا علی کے کو چاہنے والوں, یہ 3 چیزیں بتا رہے رسول, ڈراپس آف رین واٹر, لیوز اینڈ ذرز. اگر اتنے بھی تمہاری وش آپ کی ہے, کسی انسان کی اتنی وشز ہے نہیں ہے, ہماری 10 15 20 50 100 ہوں گی, اتنی بھی دعائیں ہوں گی. ہیپی میرڈ لائف کرو, اولاد کے لیے, صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے, سکھ کوئی ہے تو اس کی صحت کے لیے, جتنے بیمارے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرا سب آمین بولو. آج اس شب قدر کا واسطہ پروردگار پوری دنیا میں جو بیمار ہے, جس کی سرجریز ہو رہی, ایک مومن کی سرجری ہو رہی کویت میں, محمد علی وفات کی, سارے بیماروں اللہ مولا علی کے نام ان کو صحت کامل عطا فرمائے, اور سب کو اپنی رحمت کے شیڈ میں آج رکھے. اتنے لوگ بیمار, یہ بیماری کے لیے بھی دعا بیسٹ ہے. اس کے بعد رسک کا پرابلم ہے, بزنس نہیں چل رہا, بزنس ڈاؤن ہے, وائرس کی وجہ سے سیل نہیں ہے, لے آف ہونے کا ڈر ہے کہ کہیں جاب سے نہ لے آف ہو جاؤں, اتنی جاب جاری, ان ساری چیزوں کے لیے دعا بیسٹ ہے. اس دعا کا نام کیا ہے؟ دعا مجیر, جو تم نے 13 14 اور 15 رمضان کو پڑھی ہوگی. دعا مجیر آج کے اعمال میں لکھا ہوا نہیں, بٹ یہ کوئی واجب نہیں, یہ کوئی واجب عمل نہیں, لیکن اگر تم نے پڑھ لی
تو اتنی دعائیں ہیں اس میں تو اللہ ہی کا نام لے رہے. سارے اعمال کرو, میں کوئی اعمال کو روک رہا نہیں. I'm not stopping you anything. جو اعمال کتاب میں ہے جو تم ہر سال کرتے ہو وہ کرو, بٹ ایک چیز یاد رکھو, اعمال گھڑی دیکھ کے نہیں کرنا. ڈونٹ سی یور واچ اینڈ ڈو دا اعمال. نو 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 نو. میں ہر سال لندن میں کراتا ہوں بستان زہرا میں عرفے کے اعمال. لوگ آگے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بولیے کہ 2 گھنٹے چلیں گے 3 گھنٹے چلیں گے. میں بولتا ہوں سنو بھائی, اعمال گھڑی دیکھ کے میں نہیں کرتا. اگر تم گھڑی دیکھو گے تو اللہ بھی تم کو دینے کے لیے گھڑی دیکھے گا. اس کی بارگاہ میں جا رہے. میں نے کہا $1 ملین کی اگر ڈیل ہے, اگر 2 گھنٹے لیٹ بھی ہوتا ہے, تم بیٹھتے ہو کہ اس میں 1 ملین کا پروفٹ ہوگا, $100,000 کا پروفٹ ہوگا, چلو 2 گھنٹے جاتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو تم بیٹھتے ہو, لیکن آج کی رات اعمال تو تم بولو گے نہیں یار مجھے تو 1 آور یا 1 آور 30 منٹس میں فنش کرنا ہے, تیز 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 پڑھ کے فنش کرنا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ پریکٹس نہیں ہے. اعمال سے تمہاری ڈیسٹینی بدلنا ہے. تم کئی کے لیے کر رہے ہم اعمال پریکٹس کے لیے کر رہے؟ نو, ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے کر رہے. we want to get close to our Allah. we want to get close to Allah. we want to get close to Imam. یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے آج کی رات کا. if you don't get close then what is the use. آج کی رات اپنے اللہ سے قریب ہو, اللہ سے بات کرو. just talk to him, talk to him, talk to him, talk to him. he will answer you. he will answer you. لیکن if you don't want to talk, تم فارمیلٹی کے لیے عمل کرو گے تو ڈو اٹ. تو پلیز میری ریکویسٹ, میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں, آئی بیگ یو. اس میں فائدہ میرا نہیں ہے, فائدہ آپ کا ہے. مجھے صرف مجھے دعا دے دینا. آئی جسٹ نیڈ یور پریئرس, آئی جسٹ نیڈ یور دعا. آج کی رات اس گنہگار ذاکر کو بھی یاد کر لینا. میرے ماں باپ کی بخشش کی دعا کر لینا, مغفرت کی دعا کر لینا. مائی اولڈ پیرنٹس کی مغفرت کی. اور محمد وعلى محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. اور کیا یہ 2 کرنے کے بعد آخری چیز بول رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا میں 45 منٹس میں ختم کروں, 40 منٹس تو ابھی ہو گئے, ابھی مسائل بھی ہے. ایک چیز بس آخری بات بولتا ختم کرتا, بعد میں بات نکل گئی. لاسٹ بولتا کہ آج کی رات تم مانگ رہے اللہ سے کہ اللہ فارگیو می, نا گناہوں کی معافی کی رات ہے. معصوم امام کے جملے نہ کہ اگر آج کی رات کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اس کو شب قدر تک ویٹ کرنا پڑے گا. میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں کہ آج تم اپنے گناہوں کے لیے صرف فارگیونیس کی مانگ رہے نا, پہلے اپنی گناہ کی مانگ. فرسٹ آسک فار یورسیلف, ہمارے لیے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے بعد سیکنڈ لائن کیا ہونا تمہاری, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دوسری دعا یہ کرو کہ پروردگار پلیز فارگیٹ مائی پیرنٹس. میرے جتنے مرحومین ہیں جس میں سب سے پہلے تمہارے ماں باپ ہیں. میں کیا بولوں آپ کو, میں کیا بولوں. آج تم اگر اعمال کر رہے لاس اینجلس میں, آج اگر رات میں تم نے عزاداری کی ہے امام علی کی, تو کس کی وجہ سے کی, کس کی وجہ سے کی؟ تمہاری ماں کی وجہ سے کی, تمہارے باپ کی وجہ سے کی, ماں باپ کی وجہ سے کی. بیکاز تمہاری مدر پائس تھی, پاک تھی, پاکیزہ تھی, تو علی کی محبت تمہارے دلوں میں آئی. تمہارے ڈیڈ نے تم کو حلال رزق کھلایا جس کی وجہ سے علی کی محبت تمہارے دلوں میں آئی. تو آج اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہیں, مر گئے, تو پلیز آج کی رات ان کی مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ تو رحم کر, مالک تو میرے ماں باپ پہ رحم کر. تم کو اندازہ نہیں ہے, تم کو ایک صلوات پڑھو سب مل کے, سب کے ماں باپ کی مغفرت کے لیے, سب کے ماں باپ کو معاف کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلى محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد وجل فرجہ. ایک صلوات پڑھو, تمہارے سارے مرحومین کے لیے آج کی رات ان کی مغفرت ہوگی. اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد وجل فرجہ. ماشاءاللہ, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. تو ان کے لیے دعا کرنا, اپنے ماں باپ کی مغفرت. ماں باپ اگر زندہ ہے, if they are alive, if they are with you, just go and say sorry to your mom, sorry to your dad. You'll say, why should I say sorry what I did? No. جوانی میں جواب دیا ہے, تم نے کبھی جواب دیا ہے ماں کو, کبھی تم نے ہرٹ کیا؟ Just go and say sorry before you start your amal. Before you start your amal, just say sorry. اگر back home India, پاکستان میں, افریقہ میں اگر تمہارے پیرنٹس ہیں and you are in LA,
Call them and say, Mom, please, I'm sorry if I hurt you. WhatsApp نہیں کرنا. Don't do that WhatsApp. Call them and say sorry. بولو اللہ میری ماں تو معاف کر دے, میرے بابا معاف کر دے. اگر زندہ ہے, مر گئے تو 2 رکعت نماز پڑھو, 2 رکعت مغفرت والدین شب قدر قربت للہ. پہلی رکعت میں 1 مرتبہ علم, 1 مرتبہ سورہ خلد پڑھنا. دوسری رکعت میں 1 دفعہ علم, 1 دفعہ سورہ کوثر. قنوت پڑھ کے فجر کی نماز کی طرح نماز کمپلیٹ کرو. بیوی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اور بولو پروردگار آج رحمت کی رات ہے, شب قدر ہے, اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر, تو میرے ماں باپ کے درجات کو بلند کر. اللہ تو ان پہ رحم کر جیسا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کر, لیکن ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ پہ رحم کر. کیوں کر ماں باپ پہ رحم؟ ان کی وجہ سے آج میں تیری عبادت کر سک رہا. بیکاز آف مائی مدر, بیکاز آف مائی فادر, میں آ کے تیری نماز شب قدر کی پڑھ رہا. آج شب قدر میں تیری بارگاہ میں آ کے معافی مانگ رہا. اگر مجھے ماں نہیں سکھاتی, میرا باپ مجھے نہیں سکھاتا, تو میں کہیں اور رہتا. میں آج مصلی پہ نہیں رہتا. اگر آج میں مصلی پہ ہوں تو وہ صرف میری ماں کی وجہ سے ہوں. آج مصلی پہ ہوں تو صرف میرے باپ کی وجہ سے ہوں. تو آج اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس کے لیے, ماں باپ کی فارگیونیس کے لیے دعا کرو. بس دوستوں, میں نے مجلس ختم کر دی. 45 منٹس ہو گئے. مولا آپ کو آباد رکھے, آپ کو اعمال بھی ہوں گے. کل انشاءاللہ کل پورے 1 آور کی اسپیچ دوں گا, اور ابھی 4 دن ہے. مولا یہ مجلس کرانے والے مومن فیملی کو سلامت رکھے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. آپ سب جانتے ہیں آج کی رات ایک مصیبت کی رات ہے. آج کی رات قیامت کی رات ہے. آج کی رات آہستہ رونے کی رات نہیں. آج کی رات یہ نہیں کہ بس میں آہستہ سے ایک فارمیلٹی کے لیے رو. نو, آج کی رات کوئی بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کے دل سے پوچھے. آج کوئی حسن اور حسین کے, مولا عباس کے دل سے, بی بی ام البنین کے دل سے پوچھے. آج ہمارا امام, آپ افطار پہ آج لاس اینجلس میں ماشاءاللہ افطار آپ نے کی ہوگی. آج میرا مولا اپنی چھوٹی شہزادی بی بی ام کلثوم کے گھر میں تھا. اب کو معلوم, بیٹی کے گھر میں اگر باپ آئے اور چاہنے والا ایسا باپ, علی جیسا باپ, اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب ہو. اللہ ہم نے جفیش رکھ جائے انشاءاللہ. مولا کو سلام کریں, جا کے وہاں پہ ذکر امام کریں. اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھ. اللہ تو سب کو صحت کے ساتھ. دوستو, میرا مولا جب اپنی چھوٹی شہزادی کے پاس آئے, باپ بیٹی کا دل اتنا بڑھ گیا کہ میرا بابا میرے پاس ہے, علی جیسا بابا, ایسا کریم بابا. دوستو سفرہ بچھایا, بیٹی نے لا کے, شہزادی نے لا کے دودھ اور نمک رکھا. مولا نے دودھ اور نمک کو دیکھ کے علی رونے لگے. علی کہنے لگے, بیٹی کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تمہارا بابا ایک وقت میں 2 چیزیں کھایا؟ بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹا لو. علی نے کہا نہیں بیٹی, آج دودھ ہٹا لو. ارے میرا مولا صرف نمک کے ساتھ افطار کرتا ہے, پھر عبادتوں میں چلا جاتا. آج کی رات میرا مولا بڑی مصیبت میں, کرب کے عالم میں گزارتا. ہر تھوڑی دیر کو عبادت کر کے بیوی کے صحن میں آ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی رات کچھ باقی تھی. دوستو آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. آج اس غریب امام جس کی محبت کے سارے آج ہم زندہ ہیں, جو ہمارا مشکل کشا ہے, جو کائنات کا مشکل کشا, جو کریم ابن کریم. بس یہ سوچو, جو بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا بابا ہے. جب صبح میں بھی نماز سے پہلے میرا مولا گھر سے نکلنا چاہتا تھا تو امام کے گھر میں کچھ مرغابیاں تھیں. ان لوگوں نے آ کے مولا کے پیروں کے پاس گھیر لیا. مولا کو اپنی زبان میں کہنے لگے, مولا مسجد میں مت جاؤ, مولا مسجد میں مت جاؤ. علی نے بڑی محبت کے ساتھ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا. کیا خوش نصیب, کیا خوش نصیب وہ مرغابیاں کہ جس کے سر پہ میرے مولا کا ہاتھ آ جائے. اللہ مولا کے ہمارے سر پہ آ جائے. مولا جب جانے لگے, مرغابیوں سے بات کر کے مولا نے شہزادی ام کلثوم سے کہا کہ بیٹا اگر ان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ان کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دو. کتنا کریم ابن کریم ہے علی. ارے صرف انسانوں کا خیال نہیں کر رہا امام, اس کا جانوروں کا بھی امام ہے. امام نے ان کا خیال رکھ کے مولا مسجد میں آئے. بس دوستو مسجد میں وہ ظالم آرام کر رہا تھا. علی نے اس کو اٹھایا. میں ہاتھ جوڑ کے بولوں مولا آج تو اس کو مت اٹھاؤ, مولا
آج اس ظالم کو سونے دو مولا. لیکن علی کہیں گے کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی میری دور حکومت میں نماز فجر نہ ادا کرے. ارے قاتل کو بھی نماز فجر کے لیے اٹھایا. عزیز و عبادت کر کے جب میرا مولا اذان کا وقت آیا، آج کوفے کی صبح میں کیسا لاکھوں کی تعداد میں مسجد کوفہ میں لوگ جمع تھے صرف اذان سننے کے لیے کہ ہاں یہ میرے مولا کی آخری اذان تھی. کوہرام مچا ہوا تھا. واہ ابتا واہ ابتا کی آوازیں تھی. بس دوستو میرا مولا گلستہ اذان پہ آیا اور آ کے جب کہا اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا. آپ کو معلوم ہے کوفے کے جو یتیم تھے، کوفے کے جو فقیر تھے، کوفے کے جو مسکین تھے، کوفے کی جو بیوائیں تھیں، ارے ان غریبوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار اس آواز کو قائم رکھنا. ارے اس کی وجہ سے یہ ہمارا خیال رکھتا ہے. عزیزو بس میں نے مجلس ختم کر دی. مولا نے آ کے نماز کے لیے مولا کھڑے ہوئے، پیچھے صفیں بننے لگی. ارے یہ ظالم بھی خنجر کو چھپا کے آیا، اسے خنجر زہر میں ڈوبا ہوا تھا. بس دوستو یہ آیا میرے مولا نے آخری مرتبہ یہ نماز کھڑے رہ کر مسجد کوفہ میں پڑھائی. میرے مولا نے نیت کی فجر کی، الحم کا سورہ پڑھا، پھر ایک سورہ پڑھا، پڑھ کے رکوع میں گئے اور کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. پھر میرا مولا کھڑا ہوا اور کہا سمع اللہ لمن حمدہ. بس عزادارو میرا مولا عقب سجدے میں گیا. پہلا سجدہ تھا، کہہ رہے تھے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ. ارے سر اٹھا نہیں سکے. ظالم نے وہ ظلم کیا کہ مولا کے سر پہ وہ وار کیا کہ علی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اور کہا فستو بے رب الکعبہ. ارے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. مولا کی آنکھوں سے سی پورے چہرے پہ خون، کوہنیوں سے خون بہنے لگا. مولا حسن سے کہا کہ بیٹا تم نماز پڑھو. علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی. عزیزو ابن ملجم ظالم دوڑا، اس کو پکڑ کے جب لایا گیا تو اس کے رسی سے ہاتھ باندھ کر لایا تھا. اب وہ جب آیا مولا کے سامنے، بس میں نے مجلس ختم کر دی. جب مولا کے سامنے لائے تو مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے. سر کو اٹھا کے ایک ہی جملہ کہا کیا ابن ملجم، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ وہ رونے لگا. علی نے کہا کہ بیٹا حسن اس کے ہاتھ کھول دو. عزیزو میں کہوں مولا آپ کوفے میں قاتل کے ہاتھ کھلوا رہے. مولا آپ کتنے کریم ہیں مولا. ارے یہی کوفہ ہوگا، زینب کے ہاتھوں میں رسی ہوگی، شمر تعارف کرائے گا کہ ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم. ہائے کوفے میں میری بیویاں بے مخنا و چادر پیٹھ پہ تازیانے ظالم مار رہے تھے. الہی و سیدی و مولائی پروردگار، میرے مولا مشکل کشا کا واسطہ، میرے مولا علی کی کا واسطہ، یہ ہماری مختصر سی مجلس کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ آنسو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبول ہو. یہ میرے مولا کا پرسہ بی بی قبول کر. بی بی ہماری اس مجلس کو ایکسپٹ کر. جن لوگوں نے فیملی نے کرائی ہے یہ مجلس ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کر. سو آمین بولو. ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما. آج ایک مومنہ کا حیدرآباد میں انتقال ہو، اللہ اس مومنہ کے درجات کو بلند فرما. پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے اور روشن کر دے. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. مرحومین سارے مومنین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی. ہماری عزاداری کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما. پروردگار give us chance to serve Islam انشاءاللہ. give us chance پروردگار، ہم کو توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارا خاتمہ مولا علی کی محبت میں زندہ رہے اور مولا علی کی محبت میں دنیا سے اٹھے. یہ مومن جماعت جو لوگ کروا رہے، یہ لوگ مجلسیں، ان کے سارے مرحومین کے درجات اور شمع صاحب کی بات اور شوہر کے درجات کو بلند فرما اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. مولا کی نصرت ایسے کریں جیسے مولا چاہے. اللہ تو آج کی رات ہم سے راضی ہو جا. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو مولا علی کے نام پہ معاف کر دے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم